اب اس کے بعد رمضان کے تعلق سے میں نے چند تنبیہات نوٹ کی ہیں، یعنی ایسی باتیں جنہیں بطور خاص ہمیں اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ان امور میں 7-8 امور ہیں، ان میں بطور خاص رمضان کے مہینے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے ان امور کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، انسان بھوکا ہوتا ہے، اور بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پھر اس کے بعد دنیاوی بہت سارے امور ہوتے ہیں، آفس ہے، جاب ہے، بزنس ہے نا، دنیاوی جھمیلے بہت سارے، ایک تو بھوک اور پیاس کی شدت ہے، پھر اس کے بعد گرمی کا زمانہ بھی ہوتا ہے، اور پھر دنیاوی اتنے سارے جھمیلے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ انسان بسا اوقات چڑچڑا ہو جاتا ہے، انسان کو ہر چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ آنے لگتا ہے نا، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ دوسروں سے لڑ پڑتا ہے، اور بات گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے، برا بھلا کہنے تک پہنچ جاتی ہے، بسا اوقات لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس معاملے میں ہمیں بطور خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کے اخلاق بہت زیادہ توجہ چاہتے ہیں۔ اس مہینے میں بطور خاص، کیونکہ اس مہینے میں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے، اس مہینے میں بطور خاص انسان کے اخلاق بنسبت دوسرے ایام کے اور زیادہ بہتر ہونے چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذا اصبح احدکم صائما، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، فلا يرفث ولا يجهل، تو فحش گوئی اور بدتمیزی ہرگز نہ کرے، وان امرؤ شاتمه او قاتله، اور اگر کوئی دوسرا انسان کسی روزے دار کو گالی دینے کی کوشش کرے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی مجھ سے نہ لڑو، میں تمہاری بری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں۔ متنبہ کرے اسے بھی احساس دلائے کہ میں روزے سے ہوں، خود بھی رکے اور اپنے بھائی اور اپنے دوست کو بھی متنبہ کرے کہ دیکھو روزے میں ان امور کو انجام نہیں دیا جاتا۔ معلوم ہوا کہ بطور خاص انسان جب روزے سے ہو تو اس کے اخلاق پر روزے کا اثر دکھنا چاہیے۔ روزے سے جب انسان ہو تو بطور خاص اسے اپنی زبان پر، اپنے اعضاء پر، اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے وہ روایت سنی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر، لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے تھے، پھر آپ نے کہا کہ میں نے 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور ان میں تیسرا شیطان تھا جو ان لوگوں کو لڑا رہا تھا، لہذا ان کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شب قدر میرے دل سے اٹھا لیا، مجھے بلا دیا، فنسیتها، مجھے اللہ رب العالمین نے بلا دیا۔ کتنا یعنی اس میں بھی تو اللہ کی حکمت ہے، لیکن ایک طریقے سے یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ رب العالمین کی یہ عظیم نعمت کس لیے چھوٹ گئی؟ کس لیے ہمارے درمیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا؟ کس وجہ سے؟ وجہ یہ تھی کہ دو لوگ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے تھے، 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، شیطان نے دونوں کو لڑا دیا تھا۔ لہذا رمضان کے مہینے میں بطور خاص انسان کو اپنے اخلاق کا، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ پر بطور خاص کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنے غصے پر۔ انسان کے اخلاق پر اس کے روزے کا اثر رمضان المبارک کے مہینے میں دکھنا چاہیے۔ یہی تو ٹریننگ ہے۔ رمضان اللہ نے کیوں نازل کیا ہے؟ ہمارے لیے مشروع کیوں قرار دیا؟ لعلکم تتقون۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تیار کرتا ہے ہر اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور مال و دولت کے خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کی ٹریننگ کرتا ہے۔ اسی طریقے پر دوسری تنبیہ جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ سب تو نہیں، لیکن آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو رمضان سے پہلے وہ اپنی پلاننگ کیا کرتے تھے، بھائی صبح 10 بجے یہ کام کرنی ہے، صبح یعنی دن میں 12 بجے یہ کام کرنا ہے رمضان سے پہلے، اور شام میں 4 بجے یہ کام کرنا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے رات میں 2 بجے ملتے ہیں، ہاں کیا مسئلہ ہے، چلو رات میں 3 بجے ملتے ہیں، ارے تراویح کے بعد ملتے ہیں نا، اس کے بعد پھر بات ہوگی۔ بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے، سب کی نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ رمضان کے دنوں کو سو کر کے گزارتے ہیں، آرام کا وقت سمجھتے ہیں،
اور رمضان کی راتوں کو وہ ایسے گزارتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کی رات جو ہے وہ بالکل آزاد رات ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان کی ہے ہی نہیں، رات کا حصہ رمضان کا ہے ہی نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے خاص کر کے نوجوانوں میں یہ خرابی بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں شروع جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، وہ 30 رات ہے نا، 29 رات ہے، وہ ہر ایک دن کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ آج کرکٹ کھیلنی ہے سڑک پر لوگوں کو تکلیف دے کر کے، آج فٹ بال کھیلنا ہے، اور اسی طریقے پر آج دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپے بازی کرنی ہے، اور آج یہ کرنی ہے، اور پھر بہت سارے ایسے شاطر قسم کے شیاطین دنیا میں موجود ہیں جو کچھ خاص قسم کے ڈراموں کو لانچ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اسلامی ڈرامہ بول کر کے کہ بھائی یہ اسلامی ڈرامہ ہے۔ ابھی پچھلے ایام 2-3 سال پہلے وہ کیا ایک نکلا تھا، غازی، ارطغرل الغازی کے نام سے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے علماء کہلانے والے لوگوں نے کہا کہ اس کا دیکھنا جائز، نعوذ باللہ۔ ایک تو فحاشیت ہے ہی اس طرح کے ڈراموں میں، اس کے علاوہ شرک اور بدعات بھری پڑی ہیں، لہذا شاطر قسم کے ایسے شیاطین ہیں معاشرے میں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے خاص کر کے رمضان کے مہینے میں ایسے سیریز لانچ کرتے ہیں اسلامی ڈرامہ کے نام پر، تاکہ مسلمان دھوکے میں پڑے اور ان ڈراموں کو دیکھ کر کے اپنا رمضان جو ہے وہ برباد کرے۔ تو بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو رمضان کے دنوں میں سو کر کے ان اوقات کو گزارتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور رمضان کی راتوں کو لہو و لعب میں، بیکار قسم کی چیزوں میں برباد کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ صرف دن میں چلتا ہے، رات میں رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ احادیث میں غور کریں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، ہے نا؟ جتنا قرآن نازل ہوتا، کمپلیٹ جہاں تک نازل ہوتا، جتنا نازل شدہ قرآن ہوتا، مکمل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراجعہ کرتے، دہراتے اس کو۔ اور جب آپ کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، جس رمضان کے بعد دوسرا رمضان آپ کو میسر نہ ہوا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، اس رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ مکمل قرآن مجید کا دور کیا۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ غالباً اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں، یہ جو دور اور مراجعہ اور پڑھنے اور پڑھانے کا، جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہ جو معاملہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ رمضان کے دنوں میں نہیں تھا، یہ رمضان کی راتوں میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے، مراجعہ کیا کرتے تھے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت یہ مستحب امر ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ انسان رات کے وقت دنیاوی جھمیلوں سے آزاد ہوتا ہے، دنیا سے دور ہو کر کے وہ خالی الذہن ہوتا ہے، اور آسانی اور بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کہیں ڈائیورٹ ہوئے، وہ بہت آسانی کے ساتھ اور بڑے بہترین انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر کے وہ، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت سے، اخلاص للہیت کے ساتھ بہت زیادہ رات کے وقت میں وہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں رمضان کی راتوں میں اس قدر غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے اور اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ رمضان جس طریقے سے دن میں ہے اسی طریقے پر رات میں بھی ہے۔ رات میں آپ کچھ حصہ سو جائیے اور کچھ حصہ اٹھ کر کے عبادت کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، یا آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے، یہ عمل مستحسن ہے اور مستحب ہے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اسی طریقے پر تیسری تنبیہ جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کی ابتدا ہوتی ہے سحری کے ذریعے سے۔ انسان صبح صادق سے پہلے سحری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد صبح صادق جیسے ہی طلوع ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، انسان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ سحری کے متعلق کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
پہلی قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پراپر سحری کرتے ہیں وقت میں، یعنی فجر کے وقت سے ٹھیک پہلے 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے وہ سحری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر ذکر و اذکار کے بعد یا تو سو جاتے ہیں یا اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں اور سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو مکمل طور پر سحری کو ترک ہی کر ڈالتے ہیں، یعنی کبھی سحری کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو یعنی فخریہ انداز میں کہتے ہیں ارے میں تو بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہوں، مجھے سحری کرنے کی کیا، میں رات میں جو سوتا ہوں صبح اٹھتا ہوں۔ آپ نے سحری بھی گوائی، فجر کی نماز بھی گوائی، آپ کا روزہ کہاں سے ہوا؟ تو بہت سارے ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے معاشرے میں جو سحری کو ڈراپ کر دیتے ہیں، سیدھا سیدھی کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو سحری گئی، فجر کی نماز بھی گئی، اور وہ صبح 10 بجے اٹھتے ہیں بھائی میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ کا کہا یہ کیسا روزہ ہے؟ اس روزے کی اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو رمضان کے مہینے میں سحری کرتے ہیں لیکن 1 بجے رات میں 2 بجے رات میں سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ بھائی 2 بجے رات میں وہ ان کا شیڈیول ایسا تھا کہ وہ دیر رات تک جاگتے تھے، تو رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں بھی 2 بجے تک وہ جاگتے رہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سحری کرنے کا افضل وقت تو اس وقت ہے نا، فجر سے ٹھیک پہلے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تک سحری تاخیر سے کرتے رہو گے، افطار جلدی کرتے رہو گے، خیر میں رہو گے، وہ سب سے افضل وقت ہے۔ لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا وقت، ابھی 2 گھنٹے اور جاگنا پڑے گا، کون جاگے؟ فوراً فٹافٹ سحری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سوتے ہیں تو صبح 10 بجے اٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے روزے کی بھی اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ فجر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں، فجر کی نماز کو سحری کرنے کے چکر میں ضائع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین بخش دے گا، آپ کھانے کو مت بخشیے، اللہ رب العالمین آپ کو بخشے گا۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان کو سحری کرنی چاہیے، اور سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے ہی انسان کو سونا چاہیے، اس سے پہلے ہرگز نہیں سونا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سحری کرنا یہ صرف انسان کے لیے سحری جو ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہ روزے کی مشقت کو برداشت کر سکے، بلکہ سحری کرنے کا اخروی ثواب بھی، اخروی فائدہ بھی ہے، اور کتنا عظیم فائدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں السحور کلہ برکہ، سحری جو ہے مکمل سحری برکت ہے، برکت نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو سحری کرتے ہیں، سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا اس بات میں کوئی یعنی یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے کہ آپ سحری نہ کریں اور اس قابل اپنے آپ کو بن کر کے دکھائیں کہ بغیر سحری کے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا السحور کلہ برکہ، اگر برکت چاہیے تو سحری کیجیے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا فلا تدعوا، ہرگز سحری کو ترک نہ کرو، ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، گرچہ تم میں سے کوئی انسان سحری میں 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیے، لیکن ضرور کرے سحری، 1 کھجور کھائیے، 1 گھونٹ 1 گلاس پانی پیجیے، بہت قلیل مقدار میں آپ سحری کیجیے، لیکن کیجیے، ترک نہیں کیجیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے دونوں سحری کرنے والوں پر رحمت، اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتے اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کے اوپر رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ لہذا انسان کو سحری کرنی چاہیے اور سحری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ روایت جو ہے مسند احمد کی ہے اور حسن درجے کی روایت۔ اسی طریقے پر ایک تنبیہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات ہمارے جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ مغرب کے وقت، تو بیٹھتے تو مغرب سے پہلے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، یعنی مغرب سے پہلے بیٹھتے ہیں اور مغرب کے بعد اٹھتے ہیں، مکمل پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں رمضان میں رات کا کھانا نہیں کھاتا۔ اس چکر میں کیا ہوتا ہے؟ اس چکر میں ہوتا ہے یہ 2 نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز کو جماعت تو چھوڑتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ مغرب کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے روزے داروں کے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے جو نمازوں کو ترک کر کے روزے مکمل کرے، ہرگز نہیں، اس لیے کہ روزے کا درجہ نماز کے بعد ہے نا،
نماز کے بعد روزے کا درجہ ہے. اللہ کے نبی نے جو ترتیب بتلائی ہے، بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلے توحید، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ. چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم افطار میں جب بیٹھیں تو جو کچھ میسر ہو وہ کھائیں، اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جب واپس آئیں تو اگر کوئی کچھ کھا لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پھر اس افطار کی وجہ سے تراویح جیسی عظیم عبادت میں کوتاہی نہ ہو، بہت پیٹ بوجھل نہ ہو جائے کہ بہت نیند آئے اور تراویح گول کر دے جائے انسان. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض حضرات جو ہے وہ افطار کرنے کے بعد سوتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں تو جا تراویح ختم ہو گئی، بہت زور کی نیند آئی تھی. ارے آپ کو نیند آئی کیوں؟ آپ نے اپنا پیٹ اتنا بوجھل کر لیا کھانے سے کہ اب آپ کا جسم وہ تراویح کی نماز کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا. تو لہذا انسان کو اس معاملے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا، دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں کھانے پینے پر بہت دھیان دیتا ہے. جو لوگ اس طرح سے ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ان صبح سے لے کر کے شام تک ان کا دھیان افطار میں اٹکا رہتا ہے کہ آج افطار میں کیا بننے والا ہے، خوب بیٹھ کر کے آج خوب کھانا ہے آج. ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ افطار کرتے تھے تو کسی نہ کسی مسکین کو ساتھ بیٹھا کر کے افطار کرتے تھے. نافع جو حضرت ابن عمر کے وہ یعنی آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت امام نافع کہتے ہیں کہ امام حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کسی مسکین کو لا کر کے بیٹھا نہ دیا جائے. اور یہ کام ظاہر سی بات ہے حضرت نافع کا ہوا کرتا تھا، وہ کسی نہ کسی مسکین کو ڈھونڈ کر کے لاتے، حضرت عمر کے ساتھ ابن عمر کے ساتھ بیٹھا دیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو داخل کیا، ایک شخص کو میں لے کر کے آیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا دیا. تو کہتے ہیں فَأَكَلَ كَثِيرًا، اس مسکین نے بہت زیادہ کھا لیا. جب دیکھا حضرت ابن عمر نے اس مسکین کی حرکت کو دیکھی، انہوں نے تو کہا یا نافع لا تدخل هذا علی، اے نافع اس انسان کو دوبارہ میرے پاس نہیں لانا. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے المؤمن یأکل فی معا واحد، مومن جو ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، اور جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں کو بھر کر کے کھاتا ہے. اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن کی زندگی کا اصل مقصد کھانا نہیں ہوتا، مقصد عبادت ہوتی ہے اس کی زندگی کا، کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارے. چنانچہ وہ اتنا کھاتا ہے جتنے کھانے سے وہ اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے. جبکہ جو کافر ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد کھانا ہوتا ہے، یعنی دنیا حاصل کرنی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے اور دنیا میں کھانا ہے. لہذا جو کافر ہوتا ہے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور خوب پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے، پیٹ میں ذرہ برابر بھی جگہ نہیں چھوڑتا، پھر جب کھاتا ہے تو سوتا ہے. اس کو عبادت سے کیا مطلب؟ لیکن جو مومن ہوتا ہے، مومن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا نہیں ہوتا، وہ کھانے میں بھی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اتنا کھاؤں کہ جس سے اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، نہ اتنا کم کھاؤں کہ کمزور پڑ جاؤں، اور نہ اتنا زیادہ کھاؤں کہ پیٹ بوجھل ہو جائے اور نیند آئے اور غفلت کا شکار ہو جائے. چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، دیکھ پرکھ کر کے کھاتا ہے، سنبھل کر کے کھاتا ہے، جبکہ کافر کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارا شمار کس قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے. اسی طریقے پر اس مہینے میں خواتین پر بڑا ظلم کیا جاتا ہے بطور خاص، اور ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے عبادات کے معاملے میں. اس مہینے میں مرد حضرات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ افطار کے دسترخوان پر 10 اور 15 طرح کے آئٹمس ہونے چاہیے، اور اگر کسی دن آئٹم کم ہو گیا، 2-3 آئٹم، اگر دو تین قسم کے ہی کھانے اگر کوئی عورت بنا پاتی ہے تو کہتا ہے آج تو لگ ہی نہیں رہا کہ رمضان ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج رمضان نہیں ہے، کہاں دسترخوان تو خالی خالی محسوس ہوتا ہے. لہذا ان کے پریشر کی وجہ سے، ان کے دباؤ کی وجہ سے خواتین اسلام جو ہیں، گھر کی جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں،
وہ دباؤ میں رہتی ہیں اور ان کا آدھے سے زیادہ وقت کچن میں گزرتا ہے. پھر کہاں وہ عبادت کریں اور کہاں وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں؟ وقت ملتا ہی نہیں ہے. جو وقت ملتا ہے بیچاری آرام کرنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پھر کچن میں جا کر کے پھر محنت کرنی ہے، وہاں جا کر کے ان کو کھٹنا ہے، شوہروں کے لیے، گھر کے مردوں کے لیے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خواتین کے بارے میں وصیت فرمائی ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ استوصوا بالنساء خیرا. یہ جو خواتین ہیں یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، ان کا خیال رکھو. ان کے بارے میں جو فیصلہ تم لو اس میں خیر کا پہلو غالب ہونا چاہیے. تمہاری وجہ سے نہ ان کا دین برباد ہونا چاہیے نہ ان کی دنیا خراب ہونی چاہیے. چنانچہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کی جو حرکتیں ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دسترخوان کو بھرا ہوا دیکھنا ہے، چاہے ہماری خواتین، ہماری عورتیں، بیویاں اور مائیں اور بہنیں، ان کی عبادت کا چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. کیا ہماری یہ حرکت درست ہے؟ ہرگز نہیں. یاد رکھیے رمضان جو ہے یہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان اللہ رب العالمین کو منانے کا مہینہ ہے. رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان اپنے رب کو منانے کا مہینہ ہے. تو کھانے پہ اتنا زیادہ فوکس انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اور خواتین کو چاہیے، مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ پریشر نہ ڈالیں، بلکہ یہ کہیں کہ دیکھو کچھ بھی بنا لو، 2-3 چیزیں چل جائیں گی، بس کھانے کے لیے ڈھنگ کی چیزیں ہونی چاہیے، زیادہ وقت عبادت میں گزارو. اس لیے کہ عورتوں کا جو نگہبان اللہ نے بنایا ہے مردوں کو بنایا ہے نا. الرجال قوامون علی النساء. اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. وہ اس فضیلت کا غلط فائدہ نہ اٹھائے بلکہ صحیح فائدہ، صحیح استعمال کرے اس کا. اور اپنی خواتین کو وصیت کرے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے ابھی میں اس پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ، شاپنگ رمضان کے مہینے میں نہیں ہونی چاہیے. رمضان کے مہینے میں تمہارا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرنا چاہیے، کچن میں نہیں گزرنا چاہیے. مجھے نہیں چاہیے 10 طرح کے آئٹمس، 2-3 چیزیں بنا لو کافی ہے. لہذا خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ہی فضول میں اپنا وقت برباد نہ کریں، کچن میں زیادہ وقت نہ گزاریں. بہت زیادہ ہو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی افطار آپ کو مغرب کے بعد کرنی ہے نا، مغرب سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے چلیے. بہت زیادہ ہو عصر کے بعد آپ جا سکتی ہیں کچن میں، اس سے پہلے نہیں. عصر کی نماز سے فارغ ہو جائیے اور پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے بعد زیادہ وقت بچتا نہیں ہے. 2-2.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے یا کبھی کبھی 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ کچن میں داخل ہو جائیے، پھر اس کے بعد آپ وہاں یعنی کھانے پکانے کا معاملہ کیجیے. لیکن اس سے پہلے آپ عبادت میں رہیے، عبادت گزاری میں آپ اپنا وقت رمضان کے مہینے میں زیادہ صرف کیجیے بجائے اس کے کہ اپنے وقت کو کچن میں برباد کریں. اس کے بعد تراویح کی جو نماز ہوتی ہے یہ 7ویں تنبیہ ہے. تراویح کی جو نماز ہوتی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امام کے ساتھ نماز شروع تو کرتے ہیں لیکن 2-4 رکعت کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو گناہ ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی فضیلت سے وہ محروم ہوتے ہیں. ابھی اس فضیلت کا بیان آئے گا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا یوں ہی ایسا کرتے ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ پوری 8 رکعت امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، لیکن جب وتر کی نماز شروع ہوتی ہے گھر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وتر کی نماز گھر میں پڑھنا افضل، اور کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں بھائی وتر چلو چھوڑو، تراویح تو اصل تو تراویح ہے، وہ ختم ہو گئی تو ہو گئی ختم. اور بعض لوگ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو تسلسل جو چلتا ہے وہ تراویح کی نماز میں چلتا ہے نا، 8 رکعت میں چلتا ہے. وتر کی نماز میں تو اس تسلسل کو برقرار نہیں رکھا جاتا، تو سمجھتے ہیں کہ ختم 8 رکعت ختم ہوئی، اب اس کے بعد میں آرام سے گھر جا کر کے وتر کی نماز پڑھوں گا. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت، آرام سے گھر میں پڑھیں یہ افضل. میں کہتا ہوں تراویح کی نماز گھر میں پڑھنا جائز ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ گھر میں افضل ہے یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی. ان تینوں قسم کے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا تو آپ نے ہمیں پورے رمضان تراویح کی نماز نہیں پڑھائی.
یہاں تک کہ جب رمضان میں 7 دن باقی رہ گئے یعنی 23ویں شب، 7 دن باقی رہ گئے یعنی 23ویں شب، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، تو اللہ کے نبی نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی یہاں تک کہ 1/3 رات کا حصہ گزر گیا، پہلی رات میں 1/3۔ ثم لم يقم بنا في السادسہ، پھر اس کے بعد 24ویں شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ وقام بنا فی الخامسہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں شب کو ہمیں پھر سے تراویح کی نماز پڑھائی۔ حتی ذهب شطر اللیل، یہاں تک کہ آپ نے تراویح کی نماز شروع کی، قیام اللیل آپ نے شروع کیا اور آدھی رات گزر گئی، آدھی رات یعنی ابھی آدھی رات باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدھی رات جب گزر گئی اللہ کے نبی نے پوری نماز پڑھ لی، 8 رکعت اور 3 رکعت سب وتر کے ساتھ پوری نماز ختم۔ تو صحابہ نے دیکھا ارے ابھی تو آدھی رات باقی ہے، تو صحابہ نے کہا فقلنا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو نفلتنا بقیۃ لیلتنا هذه، کاش کہ آپ ہمیں رات کا جو باقی حصہ ہے اس پورے حصے میں تراویح کی نماز پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تمنا کیا تھی کہ ہم زیادہ نماز پڑھیں اور پوری رات نماز ہی میں لگے رہیں، ہے نا، پوری رات نماز ہی میں لگے رہیں تو پوری رات نماز پڑھنے کا ہمیں ثواب ملے۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه من قام مع الامام حتى ينصرف، وہ انسان جو امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام نماز ختم کر دے، یعنی رات کی نماز امام پوری نماز کمپلیٹ کر لے وتر کے ساتھ، اللہ کے نبی نے کہا کتب له قیام لیلہ، اس انسان کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جواب دیا اللہ کے نبی نے کسے؟ ان صحابہ کو جنہوں نے کہا کہ آدھی رات آپ نے نماز پڑھائی ہے، آدھی رات اور باقی ہے اس میں بھی نماز پڑھائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے آدھی رات پڑھ لی کافی ہے، امام کے ساتھ پڑھی ہے نا، پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل گیا۔ پھر اس کے بعد آگے روایت ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والی رات میں یعنی اس کے بعد والی رات میں اللہ کے نبی نے 27ویں شب کو دوبارہ نماز پڑھائی، اور اس رات میں جو ہے عورتیں اور بچے سارے شامل ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اتنی لمبی رات نماز پڑھائی کہ ہمیں محسوس خوف ہونے لگا کہ کہیں ہم سے جو ہے وہ سحری چھوٹ نہ جائے اور فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ تو اس روایت میں غور کیجیے، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی ہے نا، اور دوسرا یہ کہ امام کے ساتھ تراویح کی نماز مکمل ادا کرنے کا ثواب یا اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے کیا بتلائی؟ جو انسان مکمل امام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرے گا اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا، گرچہ وہ 1 گھنٹے ہی اس نے کیوں نماز ادا کی، لیکن شرط کیا ہے؟ حتی ینصرف کے الفاظ ہے نا، یعنی جب تک امام اپنی نماز کمپلیٹ نہ کرے یہ انسان مسجد چھوڑ کر کے نہ جائے۔ تو وہ لوگ جو وتر کی نماز نہیں پڑھتے یا 2-4 رکعت کے بعد چلے جاتے ہیں ان کو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا ان کو، انہوں نے جتنی رکعتیں پڑھی ہیں ان کا ثواب ان کو ملتا ہے، لیکن یہ فضیلت کون سی فضیلت؟ پوری رات نماز پڑھنے والی فضیلت ان سے چھوٹ جاتی ہے۔ اور رمضان میں ہم کوئی بھی فضیلت کیوں چھوڑیں؟ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل نماز امام کے ساتھ ادا کریں۔ اور اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ اگر جماعت ہو رہی ہے تو امام کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور اسی بات کا ثبوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا زمانہ جو تھا ان کا زمانہ بڑا پرسکون زمانہ تھا، بیچارے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ تھا وہ فتنوں کا زمانہ تھا، وہ ایک ملحدین یعنی ارتداد والوں کا فتنہ ہے، مرتدین کا فتنہ ہے، پھر اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، کچھ لوگوں نے تو اسلام چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، الگ الگ فتنے ہیں۔ 2 سال کا وقفہ ہے، حضرت ابو بکر وہیں مشغول رہے، پھر اس کے بعد ان کو خلافت بھی دیکھنی ہے، مسلمانوں کو سنبھالنا ہے، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، بڑی ذمہ داری۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، مسلمان بہت مضبوط ہوئے اور چیزیں جو ہے وہ اسٹیبل ہونے لگی، تو حضرت عمر نے اب مدینے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ تو ایک رات نکلے، صحیح بخاری کی وہ طویل روایت ہے، اپنے غلام کے ساتھ نکلے، عبد الرحمن ابن عبد القاری کے ساتھ، تو دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنا چاہیے، ایک امام
حضرت ابی ابن کعب کو حکم دیا گیا. حضرت ابی ابن کعب نے ایک امام بن کر کے تمام کے تمام صحابہ کرام کی رمضان میں امامت فرمائی, اور یہ جو جماعت کا سلسلہ ہے پھر سے جو شروع ہو گیا, اس وقت سٹارٹ نہیں ہوا, پھر سے شروع ہوا, کیونکہ پہلے تو اللہ کے نبی نے پڑھا دیا تھا, ہے نا. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بدعت ہے, بدعت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے 3 راتیں پڑھائی ہیں. اللہ کے نبی 1 رات بھی پڑھاتے تو سنت ہوتی. اللہ کے نبی نے 3 راتیں پڑھائی ہیں, اور صرف پڑھائی نہیں ہے بلکہ امام کے ساتھ, جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کرنے کی فضیلت بتائی ہے کہ جو امام کے ساتھ پڑھے گا, 1 گھنٹے پڑھے گا, پوری رات اس کو قیام کرنے کا ثواب ملے. چنانچہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے رمضان کے مہینے میں کہ ہم تراویح کی نماز کا خوب اہتمام کریں, اور امام کے ساتھ شروع کریں, امام کے ساتھ مکمل کر کے تب ختم کریں. اس کے بعد 8ویں تنبیہ, اور اس کے بعد ایک اور تنبیہ باقی ہے بس. 8ویں تنبیہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, اور رمضان کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے, چلا جاتا ہے, مسلمان سو کر کے رہتا ہے. جی ہاں, رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے پھر بھی مسلمان سو کر کے رہتا ہے. پہلا عشرہ گزر گیا, دوسرا عشرہ گزر گیا, تیسرا عشرہ جب شروع ہوتا ہے تب مسلمانوں کو ہوش آتا ہے, ارے عید آنے والی ہے, شاپنگ نہیں کی ابھی تک مارکیٹ نہیں گئے, ابھی تک ہم نے پہننے کا کپڑا نہیں لیا, اوڑھنے کا کپڑا نہیں لیا, یہ نہیں لیا, وہ نہیں لیا. پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے وہ مساجد سے گھٹتا جاتا ہے اور بازاروں میں بڑھتا جاتا ہے. اور بازار والے بھی بہت شاطر ہوتے ہیں, وہ رمضان کے آخر عشرے میں خوب ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو سامان دیتے ہیں. تو انسان کتنی بیوقوفی کرتا ہے مسلمان. اللہ رب العالمین کی جانب سے آخرت کے سیل کے طور پہ رمضان جو عطا کیا گیا, رمضان کیا ہے؟ آخرت کمانے کا سیل ہے, آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سیل لگائی ہے. اور سیل کی جب آخر ایام چل رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مارکیٹ پہ بھیڑ ہوتی ہے. ایک دکان والے نے اگر 10 دن کا سیل لگایا کہ بھائی 10 دن 50% ڈسکاؤنٹ میں آپ کو سامان کپڑے ملیں گے, تو چلیے شروع سے تو بھیڑ رہتی ہی ہے, لیکن 8ویں 9ویں اور 10ویں دن بھیڑ کا کیا عالم ہوتا ہے, رش ہوتی ہے, بہت بھیڑ ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کل یہ ختم ہو جانے والا ہے. آخری ایام میں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ آخرت کی سیل ہے. چنانچہ جب رمضان کا آخر زمانہ آتا, رمضان کے آخر ایام شروع ہوتے, تو صحابہ کرام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں, شد مئزرہ, جب رمضان کا آخر عشرہ شروع ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے اور خوب زیادہ عبادت کرتے بنسبت پہلے اور دوسرے عشرے کے. ہواؤں سے زیادہ آپ تیز ہو جاتے صدقات و خیرات میں اور عبادات میں, جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سیل ہے رمضان یہ آخرت کی سیل ہے. اور آج کا مسلمان بے وقوفی کرتا ہے, آخرت کے اس حقیقی سیل کو چھوڑ کر کے وہ مالوں میں اور بازاروں میں, مارکیٹوں میں جو 10 دن کے سیل لگتے ہیں ان سیلوں میں جا کر کے اپنے اوقات کو, اپنے رمضان کو اور اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے. ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے 11 مہینے دیے ہیں نا, 1 مہینہ تو مانگا ہے, بلکہ ہمیں دیا ہے. مانگا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دیا ہے موقع, سنہرا موقع. آپ کو عید کی شاپنگ کرنی ہے, بالکل کیجئے, شوق سے کیجئے, منع نہیں ہے, لیکن کب کیجئے؟ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے. رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ شاپنگ کیجئے, مارکیٹنگ کر لیجئے, پہلے فارغ ہو جائیے. رمضان کا مہینہ مارکیٹ کرنے کا مہینہ نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنے کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کا مہینہ ہے. مارکیٹ کرنے کا مہینہ رمضان نہیں ہے. لہذا رمضان کو اللہ کو راضی کرنے میں لگائیے, مارکیٹ کرنے میں نہیں لگائیے. وہ اس کے لیے تو 11 مہینے پڑے ہیں, لیکن 11 مہینے شب قدر نہیں آتی ہے, 11 مہینے آخری عشرہ نہیں آتا ہے, 11 مہینے میں رمضان میں 11 مہینوں میں قرآن نازل نہیں ہوا, بلکہ رمضان وہ مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جس مہینے میں قرآن نازل ہوا. بقیہ 11 مہینوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ کہ دنیا تنگ پڑ جاتی ہے نازل نہیں ہوتے, بلکہ یہ مبارک کام تو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. آپ رمضان کے مہینے کو شاپنگ میں, مارکیٹنگ میں لگا رہے ہیں, یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. لہذا اس معاملے میں بھی ہمیں متنبہ ہونا چاہیے اور رمضان کے ایام کو ان جیسی چیزوں میں برباد نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے پر آخری تنبیہ یہ ہے
کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں کچھ خاص قسم کے گناہوں سے رک جاتے ہیں. جیسے بعض حضرات سگریٹ اور تمباکو نوشی کرتے ہیں، گل وغیرہ لگاتے ہیں، تو وہ رمضان کے مہینے میں کم از کم بحالت روزہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں. جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو سگریٹ نوشی نہیں کرتے ہیں، تمباکو نہیں لگاتے، گل نہیں لگاتے، ہے نا. کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنے چہرے پر قینچی اور بلیڈ کو ٹچ نہیں کرتے پورے رمضان. جب عید کی چاند رات ہوتی ہے، عید کی صبح نہیں، عید کی صبح تو ایک اور چاند نکلتا ہے، بلکہ چاند رات سے پہلے 28ویں اور 29ویں شب کو ایسے حضرات کی داڑھیاں ماشاءاللہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور صبح رات میں چاند نکلتا ہے عید کا، اور صبح جو ہے عیدگاہ میں ہمیں بہت سارے چاند نظر آتے ہیں. تو یہ حضرات رمضان کے مہینے میں داڑھی نہیں مڈاتے ہیں. بلیڈ اور قینچیوں کا استعمال سلون والوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے اس مہینے میں، کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. اور عید کی رات میں سلون والوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت رش لگا ہوتا ہے نا. تو یہ لوگ جو ہے اس طرح کے حضرات، مسلمان حضرات، ہمارے مسلمان بھائی انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اور ہم ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قدر کرتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ اگر کوئی انسان صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کے احترام میں ان گناہوں سے بچتا ہے تو ہاں اس کو ثواب ملتا ہے گناہوں سے بچنے کا. لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے لاشعوری طور پہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں، وہ انسان زبان سے کہتا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں رمضان میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا، ایک بار جا کر کے چاند رات میں مڈاؤں گا، نہیں رمضان میں شراب نہیں پیوں گا، سگریٹ نوشی نہیں کروں گا، اب عید کے بعد کہتا نہیں ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے. لیکن لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ بس ایک مہینہ رک جانا ہے، اس کے بعد پھر آزادی. یعنی انسان جو اس مہینے میں توبہ کرتا ہے ان گناہوں سے، وہ اس شرط کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوگا تو ہم دوبارہ ان گناہوں کو انجام دینا شروع کر دیں گے. ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ توبہ کی قبولیت کی جو شرائط علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو ترک کرے اس گناہ کے متعلق یہ عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے کہ مستقبل میں اس گناہ کو انجام نہیں دینا ہے. جبکہ یہاں الٹا ہوتا ہے، یہاں گناہ چھوڑتے وقت اس بات کا عزم مصمم اور پکا ارادہ ہوتا ہے کہ عید کے چاند کے نکلنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو دوبارہ انجام دینا ہے. تو ایسے توبہ کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے اور انسان کو کوئی فائدہ نہیں. وقتی طور پہ ممکن ہے اس انسان کو، اگر اخلاص ہے اس کے دلوں میں، انہیں ایسے لوگوں کے دلوں میں تو ممکن ہے، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ثواب ملے. لیکن مطلق طور پر رمضان کا جو اصل فائدہ ہے، انسان کے گناہ بخش دیے جائیں اور انسان سدھر جائے، یہ فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو ایام ہوتے ہیں، ایک رمضان میں انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بالکل واش کر لیتا ہے. چنانچہ ایک رمضان گزرا، انسان پاک و صاف ہو گیا اور ٹریننگ لے کر کے پاک و صاف ہوا کہ کس طریقے سے پاک و صاف رہنا ہے. چنانچہ اگلے رمضان تک اس کی وہ ٹریننگ کام آتی ہے، اگلے رمضان تک وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی انعام کے طور پہ جو گناہ اس سے سرزد بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہونے کی خاطر، بشر ہونے کی حیثیت سے، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انسان اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے تو، کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ شرط ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقی معنی میں رمضان کے ایام میں، رمضان کے مہینے میں توبہ کرتے ہیں، گناہوں کو ترک کرنے کا بقیہ 11 مہینوں میں پکا اور پختہ ارادہ کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے نہیں جو گناہ ترکی اس لیے کرتے ہیں کہ پھر ایک مہینے کے بعد شروع کر دینا. لہذا اس معاملے میں بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں سنہرا موقع تصور کرنا چاہیے. اور ابھی رمضان آیا نہیں ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ،
جتنے حضرات آج کے درس میں موجود ہیں، مرد و خواتین، ہم تمام کو اے اللہ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس میں داخل فرما، اور اس مہینے میں ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو بنا لیں، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، اور اس حالت میں ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ 5